नहबुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9 लोगों के लिए रोज़ा बिल्कुल माफ़ है। किन लोगों के लिए रोज़ा माफ़ है? कौन लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं? मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ने तमाम इंसानों के लिए अच्छे बुरे अमाल की जांच और पूरा बदला देने, नेकियों को इनकी नेकी पर इनाम और बुराइयों को इनकी बुराई पर सज़ा का वादा फरमाया है। और ये बात ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए कि अल्लाह का वादा पक्का वादा होता है। एक रेत के ज़रे के बराबर नेकी या एक रेत के ज़रे के बराबर बुराई करने की पूरी जज़ा और सज़ा मिलेगी। लेकिन अल्लाह पाक बहुत रहीम भी है और रहमान भी है, इसलिए तो इसकी रहमत हमारे गुनाहों पर गालिब है। अल्लाह पाक के अहकाम में दिन में 5 नमाजें अदा करने और रमज़ान के 1 महीने के रोज़े रखना हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह को अपनी मखलूक से इतना प्यार है कि वो अपनी मखलूक को किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता, इसलिए अपनी रहमत से इस बबरकत रहमतों वाले महीने के सदके अल्लाह ने 9 लोगों को रोज़े रखने में रियायत और छूट दे दी है। हालांकि रब ताला फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे की तरफ देखो, मैंने इसको दुनिया में इन कमज़ोर शहवत में यानी खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला किया है, यानी रोज़ा रखने का हुक्म दिया, बस इसने इन्हें मेरी खातिर छोड़ दिया। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि इसने जो लुक़मा मेरी खातिर छोड़ा, मैं इसे इसके बदले जन्नत में दर्जात दूंगा। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है रोज़ा रखने के कितने फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अल्लाह ने अपनी मखलूक पर रहम करते हुए 9 लोगों को रोज़ा रखने की छूट और रियायत दी है, इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोज़ा दीन इस्लाम का एक ऐसा सतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं। अगर वो रोज़ा ना रखें तो इन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा, यानी इन लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होश और हवास में हो, इस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, यानी कि इसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर इनकी फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ता है तो गुनाह है। लेकिन आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमज़ान के महीने भी रोज़ा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो इस ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती हैं। जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या जुकाम लग गया और इस पर इसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का खतरा है। तो इस बात का ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहें तो रोज़े रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़े छोड़ना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो याद रखे कि इसे इन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा, यानी इसको अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना पड़ेगा जब इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाई और इसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और वो इनका फिदिया अदा करें।
اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، یعنی دوسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اگر ایسی عورت ہو اور روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت پر بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اس سے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں، تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری سٹیج پر پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزے رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسے شخص میں بھی اگر رمضان کے مہینے روزے نہیں رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دایا کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور وہ بالکل پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے مہینہ پیریڈ چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور اگر وہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہ ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورتیں جب بعد میں پاک و صاف ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ نمبر 7، سفر پر ہونا، یعنی مسافر ہونا۔ تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا،
لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور کم از کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بالکل قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ کر سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تو روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اس سے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے کہ جب وہ ایسی صورتحال سے بہرحال نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزے کی قضا لازم ہو جائے گی اور اسے بعد میں اپنے وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس سے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اس سے روزہ ضرور رکھوائیں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک رمضان کا مہینہ آیا جو مبارک مہینہ ہے، رب تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمانوں کی رحمت مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اراس میں دوزخ کی آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ ڈال دی جاتی ہے۔ اس میں ایک لیلۃ القدر ہے جو ہزارہ مہینوں سے خیر و برکت میں افضل و بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا تو یقیناً وہی محروم رہا۔ اے بخشش اور مغفرت و برکت چاہنے والے، اس بابرکت ماہ کو غنیمت جانو کہ تو باز الہی ہلاکت سے بچ جائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔